کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی چمک تو آنکھوں کو جیسے چکا چوند کر دیتی ہے، مگر ان کے پیچھے کی کہانی وہ دل دہلا دیتی ہے۔ کوہ نور ہیرا بالکل ایسی ہی ایک مثال ہے۔ صدیوں لمبا سفر، خون، فریب، طاقت کی ہوس اور ایک عجیب سی پراسراریت۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کی مدد سے اس ہیرے کی گہرائی میں اتریں، سمجھیں کہ یہ کہاں سے آیا، کن کن ہاتھوں سے گزرا اور آج بھی اتنا متنازع کیوں ہے۔ جی بالکل، اور اس کا آغاز ہی دیکھیں تو دھندلا سا ہے۔ مطلب زیادہ تر تو یہی مانا جاتا ہے کہ یہ جنوبی ہندوستان کی گولکنڈہ کانوں سے نکلا۔ ہاں، گولکنڈہ کا ذکر تو آتا ہے، لیکن کچھ پرانی روایات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہزاروں سال پرانا ہے، کسی ہندو دیوتا کی آنکھ کا حصہ تھا۔ اب سچ کیا ہے یہ یقین سے کہنا تو مشکل ہے، مگر ایک بات تو ہے جو شروع سے ہی اس کے ساتھ جڑی نظر آتی ہے، وہ ہے بدقسمتی کا سایہ۔ اچھا، تو تاریخ میں یہ سب سے پہلے کہاں نظر آتا ہے؟ دیکھیے، ریکارڈ کے مطابق یہ غالباً دکن کی قدیم کاکوتیا سلطنت کے پاس تھا۔ ان کے لیے یہ صرف کوئی قیمتی پتھر نہیں تھا، بلکہ یوں سمجھیں ان کے خدائی اختیار کی علامت تھا۔ یعنی شاہی طاقت کی نشانی۔ بالکل، لیکن وہ اختیار زیادہ دیر رہا نہیں، جلد ہی ہیرا ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور پھر 13ویں صدی کے آخر میں دہلی سلطنت کے علاؤالدین خلجی نے دکن فتح کیا اور یہ ہیرا اس کے قبضے میں آ گیا۔ خلجی وہ اپنی فتوحات کے ساتھ ساتھ کافی وہمی اور ظالم بھی مشہور تھا۔ ہاں، تاریخ میں اس کا ذکر اسی طرح ملتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنی طاقت کے باوجود اس کا اپنا انجام تنہائی میں ہوا اور اس کا کوئی وارث بھی تخت پر نہیں بیٹھا۔ عجب اتفاق ہے۔ خلجی کے بعد کیا ہوا؟ کیا ہیرا غائب ہو گیا؟ کچھ عرصے کے لیے نظروں سے اوجھل ضرور رہا، لیکن پھر یہ پہنچا بر صغیر کی ایک بہت بڑی سلطنت کے بانی کے پاس۔ مغلوں کی بات کر رہی ہیں آپ؟ بابر؟ جی ہاں، 16ویں صدی میں ظہیر الدین بابر اسے اپنی قسمت، اپنی فتح کی نشانی سمجھتا تھا۔ اس نے اپنی سوانح حیات تزک بابری میں اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ اچھا۔ پھر تو یہ نسل در نسل مغل خزانے میں رہا۔ شاہ جہاں نے اسے اپنے مشہور زمانہ تخت طاؤس میں جڑوا دیا۔ وہ تخت طاؤس تو خود ایک لیجنڈ ہے۔ بالکل، لیکن پھر آیا اورنگزیب کا دور۔ وہ ذرا زیادہ محتاط کہہ لیں یا شکی مزاج تھا۔ اس نے ہیرے کو تخت سے نکلوایا اور کہیں چھپا دیا۔ چھپا دیا؟ کیوں؟ کیا وہ بھی ان منحوس کہانیوں سے ڈر گیا تھا؟ کہا نہیں جا سکتا، ہو سکتا ہے احتیاط ہو یا شاید ان باتوں کا اثر ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اورنگزیب کے لمبے دور حکومت میں ہی سلطنت کے زوال کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد مغل سلطنت کمزور پڑتی گئی۔ اور پھر وہ بڑا حملہ ہوا نادر شاہ کا۔ بالکل ٹھیک، 1739 میں ایران کا حکمران نادر شاہ وہ دہلی پر چڑھایا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شہر میں بہت قتل و غارت ہوئی، شاہی خزانہ لوٹا گیا جس میں تخت طاؤس بھی تھا۔ اور کوہ نور بھی؟ جی، کہتے ہیں جب نادر شاہ نے پہلی بار وہ ہیرا دیکھا تو اس کی چمک دیکھ کر بے اختیار بولا، کوہ نور یعنی روشنی کا پہاڑ۔ یہ نام تبھی پڑا۔ نام تو بڑا شاندار ملا اسے، لیکن کیا اس روشنی کے پہاڑ نے نادر شاہ کی قسمت چمکائی؟ ستم ظریفی دیکھیے، نہیں، کچھ ہی سال بعد 1747 میں نادر شاہ کو اسی کے اپنے محافظوں نے قتل کر دیا اور اس کی وہ وسیع سلطنت وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ تو ہیرا پھر وہاں سے کہاں گیا؟ یہاں سے کوہ نور کا سفر افغانستان کی طرف شروع ہوا۔ یہ احمد شاہ درانی اور پھر اس کے جانشینوں کے پاس رہا کافی عرصے تک۔ اور پھر واپس ہندوستان مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پاس؟ جی، کافی اتار چڑھاؤ کے بعد آخر کار 19ویں صدی کے شروع میں یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ تک پہنچا، جنہوں نے پنجاب میں ایک مضبوط سکھ سلطنت قائم کی تھی۔ پنجاب کا شیر؟ ان کے دور میں تو سنا ہے کچھ امن رہا۔ ہاں، رنجیت سنگھ اسے اپنے بازو پر باندھتے تھے۔ ان کے دور میں پنجاب میں نسبتاً امن اور خوشحالی تھی۔ انہوں نے تو اپنی وصیت میں کہا تھا کہ ہیرے کو جگن ناتھ پوری مندر میں دے دیا جائے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں؟ نہیں، ان کی موت کے بعد اس وصیت پر عمل نہیں ہو سکا اور پھر انگریز آ گئے۔ 1849 دوسری اینگلو سکھ جنگ۔
سکھوں کی شکست اور پنجاب پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ۔ جی، اور لاہور کے معاہدے کی ایک شق کے تحت کم عمر مہاراجا دلیپ سنگھ کو مجبور کیا گیا کہ وہ کوہ نور ملکہ وکٹوریہ کے حوالے کر دیں۔ مجبور کیا گیا؟ اکثر تو کہا جاتا ہے کہ یہ تحفہ تھا۔ کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں دیکھیں تو ایک ہاری ہوئی ریاست کا 10 سالہ بچہ حکمران، اس کے پاس اور چارہ ہی کیا تھا؟ یہ تحفہ نہیں تھا، یہ تو ایک طرح سے ہتھیار ڈالنا ہی تھا۔ پھر ہیرے کو برطانیہ لے جایا گیا۔ 1851 میں لندن کی مشہور گریٹ ایگزیبیشن میں رکھا گیا عوام کے لیے۔ بعد میں شہزادہ ایلبرٹ، ملکہ وکٹوریہ کے شوہر، انہوں نے اسے دوبارہ تراشوایا۔ دوبارہ تراشا؟ کیوں؟ تاکہ اس کی چمک اور بڑھے، حالانکہ اس چکر میں اس کا وزن تقریباً آدھا رہ گیا۔ اچھا، تو یہ جو مشہور بددعا والی کہانی ہے وہ یہیں سے زیادہ پھیلی؟ جی، ویسے تو یہ خیال بہت پرانا ہے کہ یہ ہیرا مرد حکمرانوں کے لیے منحوس ہے اور اسے صرف کوئی عورت یا کوئی دیوتا ہی بغیر نقصان کے پہن سکتا ہے۔ تاریخ میں بھی تو ایسا ہی لگتا ہے نا، جتنے مرد بادشاہوں کے پاس رہا اکثر کا انجام یا تو پرتشدد ہوا یا زوال آیا۔ بالکل، شاید یہی وجہ ہے کہ ملکہ وکٹوریہ کے بعد کسی برطانوی بادشاہ نے اسے کبھی نہیں پہنا۔ یہ ہمیشہ ملکہ کے تاج کی ہی زینت بنا، کوئین مدر کے تاج میں لگا اور اب سنا ہے کوئین کمیلا کے تاج میں ہے۔ اور آج تک یہ تنازع چل رہا ہے۔ بھارت، پاکستان، افغانستان، ایران سب کہتے ہیں یہ ہمارا ہے۔ جی بالکل، ہر ملک کے پاس اپنے اپنے تاریخی دعوے ہیں، تاریخ کے مختلف ادوار سے جڑے۔ برٹین کا سرکاری موقف تو یہی ہے کہ یہ لاہور معاہدے کے تحت قانونی طور پر ملا تھا اور اب یہ برطانوی شاہی جواہرات کا حصہ ہے۔ لیکن جس طرح یہ حاصل کیا گیا، وہ حالات وہ قانونی حیثیت کو پیچیدہ تو بناتے ہیں۔ یقیناً بہت زیادہ پیچیدہ۔ تو کوہ نور کی یہ اتنی لمبی ہنگامہ خیز تاریخ، وہ بددعا کی داستانیں اور ملکیت کے یہ نہ ختم ہونے والے دعوے، یہ سب مل کر اسے صرف ایک ہیرا نہیں رہنے دیتے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ تاریخ کی علامت ہے، طاقت کی، استعمار کی، قومی شناخت کی، بہت کچھ ہے۔ تو آخر میں یہ سوال پھر ذہن میں آتا ہے، کیا کوہ نور واقعی منحوس ہے یا یہ صدیوں سے بس انسانی لالچ، اقتدار کی ہوس اور تشدد کا ایک خاموش گواہ رہا ہے؟ شاید یہ ہیرا کبھی کسی ایک کا تھا ہی نہیں، شاید یہ تو بس تاریخ کے بہاؤ میں بہتا رہا ہے، ہر دور میں ایک نئی کہانی بناتا ہوا۔ ایک ایسی کہانی جو شاید ابھی ختم نہیں ہوئی۔